بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شأن الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کا ہمارا موضوع گفتگو شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم عموماً اور خصوصاً سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور ان کی شہادت کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اگلے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے سادہ سا۔ اس کے آخری جو جملہ ہے اسی کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل کہ گفتگو کو ہم شروع کریں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کسی بھی شخصیت کے متعلق بغیر جانے فیصلہ کر دینا یہ ناانصافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ انصاف تب ہوتا ہے جب آپ کسی بھی شخصیت کے کردار کو، اس کے اعمال کو، اس کے اخلاق، عادات و اطوار کو جان لیتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں۔ وہ فیصلہ پھر آپ پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ نے جس شخصیت کو دیکھا، جس شخصیت کو پرکھا، جس شخصیت کو جانا، اس کو آپ نے کیسا پایا، اس کو آپ نے کیسا پایا۔ بغیر جانے، آج کل جو ہمارا ویسے ذہن بن گیا ہے آج کے دور میں، ہم کسی کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، ایسے ہی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، جو نہ قانوناً درست ہے، نہ شرعاً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے ہم دیکھیں تو وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب عام آدمی کے متعلق یہ فیصلہ ہے، یہ قانون ہے، یہ تقاضا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، تو پھر ذرا سوچیں کہ جب کوئی شخصیت
ایسی ہو کہ جو بہت زیادہ معتبر ہو، جس کا منصب اعلیٰ ہو، جس کا عہدہ اعلیٰ ہو، اس کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ یہ بھی تو انصاف نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے، اکثریت ہماری جو ہے وہ نہیں جانتے کہ یزید کون تھا۔ اب ذرا غور سے سن لیجیے میری بات، یزید کون تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یزید کا کردار کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ یزید کی زندگی کیسی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ یزید کا مقصد زندگی کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد زندگی کیا تھا؟ جب تک ہم یہ چیزیں جانیں گے نہیں، تب تک ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ عقیدت اپنی جگہ پر، عقیدت اپنی جگہ پر، کیونکہ عقیدت تو یہ ہے نا کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی ان کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی کے نواسے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، حیدر کرار اسد اللہ یعنی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ بیٹے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہوگی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ انہوں نے پیا ہے، ان کی گود میں پلے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، اپنا لعاب دہن چسوایا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ سید المرسلین سجدے میں ہوں، حسین آ کر پشت پر بیٹھ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام الانبیاء سجدے کو لمبا کر دیں، سجدے کو لمبا کر دیں۔ بہت بڑی فضیلت ان کی۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آج کے دور میں؟ چونکہ ایک تو بات یہ ہے نا کہ ہم مقررین واعظین سے کچھ باتیں سنتے ہیں، اور کچھ وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ سوشل میڈیا کا۔ آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا پہ ہر قسم کا مواد موجود ہے، اور خود آپ کربلا کے متعلق دیکھیں، واقعہ کربلا کے متعلق اتنے غلط فہمیاں پھیلا دی گئیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کچھ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ بولتے جائیے گا، میں آپ سے داد نہیں مانگوں گا کہ سبحان اللہ کہیں اور واہ واہ کریں، لیکن بات اچھی لگے تو داد ضرور دیں، ساتھ ضرور دیں، جو بات میں پوچھوں اس پر میرا ساتھ ضرور دیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بس دو شہزادے آپس میں ٹکرائے، آمنے سامنے ہوئے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ اب اگر میں ایسے مولویوں کا یہاں نام لے لوں کہ جنہوں نے باقاعدہ بیان کیے ہیں اس کے اوپر، ان کی کیسٹیں موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، تو ہمیں تانا کیا ملتا ہے؟ جی یہ فرقہ وارائیت کی بات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرقہ وارائیت کی بات کرتے ہیں۔ یعنی تم مقدس شخصیات کو رونتے چلے جاؤ، ان کی توہین کرتے چلے جاؤ، وہ فرقہ وارائیت نہیں ہے، اور اگر ہم ان کا دفاع کریں تو یہ فرقہ وارائیت ہے۔ انصاف کو آواز تو دیجیے نا کہ انصاف کہاں ہے، انصاف کہاں ہے؟ یہ دھوس دھاندلی کہیں اور جمائی ہے کہ یہ فرقہ وارائیت کو ہوا دینا ہے۔ نہیں، فرقہ وارائیت کیا ہے اس پر میں کبھی گفتگو کروں گا۔ آج جو میں نے بات سمجھانی وہ توجہ سے سنیے گا، کیونکہ آج خصوصی ہم نے موضوع یہی رکھا ہے، تو اسی پر ہی ہمارا فوکس رہے گا۔ دوسری بات وہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا تھی جب یزید کو لوگوں نے خلیفہ مان لیا، اس کی بیعت کر لی، تو پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جسے لوگ مان لیں، امیر مان لیں، خلیفہ مان لیں،
تو اس کے خلاف اٹھنا یہ بغاوت ہے، نعوذ باللہ۔ اس گروہ کے نزدیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اب میں گروہ کا نام لوں تو بہت سارے لوگوں کو مرچیں لگ جائیں گی، تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اپنے گریبانوں، بڑوں کے گریبانوں کو پکڑے نا کہ کیوں انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کہا، اور اگر میں نام لے دوں تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ تیسری بات، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر فضیلت کا انکار کرنا انہوں نے شیوا بنا لیا ہے۔ مثلا ایک صاحب آپ کے اسی بر صغیر میں، اسی پاکستان میں، بڑا نام ان کا، نام نہیں لیتا ہوں، پھر میں اس کو نام کو نہیں لیتا ہوں مصلحتاً، ٹھیک ہے نا جی، تفسیر قرآن کے نام پر بہت کچھ کیا، دین کے نام پر بہت کچھ کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس آیت پر تمام مفسرین کرام متفق ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے متعلق نازل ہوئی، اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی، اجر رسالت کے طور پر انہیں لکھا گیا۔ لیکن وہ مفسر قرآن صاحب تفہیم قرآن کے نام کے اوپر کیا لکھتے ہیں، جملہ بتا دیتا ہوں، اگر دل برداشت کرے تو ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لیں، دل برداشت نہ کرے تو ایسے لوگوں سے پوچھیں ضرور کہ تمہاری یہ اندر کی خلاجت چھپی ہوئی کہاں تھی، اتنے غلیظ ذہن تم نے پائے کہاں سے۔ وہ لکھتا ہے اس آیت کے نیچے، کہتا ہے کہ یہاں پر اہل بیت یا قرابت دار مراد لینا انتہائی گری ہوئی بات ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ انتہائی گری ہوئی بات ہے۔ اب بتائیے، ایسے گرے ہوئے ذہن کو میں بے نقاب کروں تو یہ فرقہ ورائیت ہے، ایسے غلیظ ذہن کو میں بے نقاب کروں تو یہ فرقہ ورائیت ہے۔ پھر دین کسے کہتے ہیں؟ کیا تمام مقدس ہستیاں کی توہین ہوتی رہے؟ تم سمجھتے ہو کہ اس کے نام پر، اتحاد کے نام کے اوپر تم کہتے ہو کہ ہم سب کو قبول کر لیں تب یہ دین کی طرف بلانا ہے؟ نہیں، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو مقدس شخصیات کی توہین پر مبنی ہو۔ اب آئیے، ہم پہلے ابتدا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ان دونوں شخصیات کے متعلق جان لیں، ٹھیک ہے نا جی، یزید کے متعلق اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ نمبر ایک، سب سے پہلے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ مقدم ہے، انہی کا ذکر پہلے کرنا چاہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے، جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شہادت کی بشارتیں دے دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے۔ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی گئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق سید المرسلین نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، الحسین منی و انا منہ، اے لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں لگے ہاتھوں سمجھتے بھی جائیے نا کہ یوں تو ہو سکتا ہے نا کہ نواسا نانے سے، کیونکہ اسی کی نسل سے ہے، بیٹا باپ سے، بیٹا ماں سے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا نواسے سے ہو، نانا نواسے سے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے نا حدیث کا، اس پر بھی لوگوں نے بڑے اعتراض اٹھائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جن کی سمجھ محدود ہو یا بغض بھرا ہوا ہو اندر تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہاں ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں کہ حسین تو اہل بیت سے نہیں ہے، تو علی کی اولاد ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنا منہ بند رکھ، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، جو مجھ سے ہے وہ اہل بیت نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے اہل بیت؟ جو ہے ہی مجھ سے، جو ہے ہی مجھ سے، تو وہ میری اولاد کیسے نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا وَأَنَا مِنْهُ، اب نسبی لحاظ سے تو نبی حسین سے نہیں ہو سکتے،
جسمانی لحاظ سے تو نبی حسین سے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ نانا ہے، وہ نواسا ہے، وہ نانا ہے، وہ نواسا ہے۔ تو پھر یہاں پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، آئندہ حسین کی زندگی پر نظر رکھنے والوں، خیال رکھنا، میری تمام شانوں کا اظہار، میری صفات کا اظہار، میری تجلیات کا اظہار، میرے انوار کا اظہار، میری سیرت کی تجلیات، اگر ان کو دیکھنا ہے تو حسین سے دیکھنا، ان کو دیکھنا ہے تو حسین سے دیکھنا، حسین سے ان کا اظہار ہوگا۔ میں اس طرح حسین سے ہوں، میں اس طرح حسین سے ہوں، پھر اس کی تربیت کیسے فرماؤں؟ آج میں سناؤں گا انشاءاللہ، آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مقام اہل بیت کیا ہے، مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے۔ بے شمار مرتبہ ہم سنتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے، اپنے سینے پر بٹھاتے، کبھی گود میں لے لیتے، جب ڈال لیتے، اور صحابہ کرام اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح ذرا، صحابہ کی محبت کا انداز تو دیکھیں نا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کتنے غور سے ایک ایک چیز کو انہوں نے نوٹ کیا، ایک ایک ادا کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ محبت کی ادائیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے بعد ایک ہاتھ اپنی ہتھیلی ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے۔ آپ اس طرف توجہ رکھیے گا، ایک ہتھیلی ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے، ایسے نیچے رکھتے، اور دوسری ہتھیلی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھتے، اس طرح۔ سمجھ آئی بات کو؟ اب یہ منظر دیکھیں نا، یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں، یہ منظر کہتے ہیں کہ یوں پکڑتے آقا علیہ السلام اور یوں زور دے کے اپنے قریب لاتے، اپنے منہ کے قریب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکال دیتے، اپنی زبان مبارک۔ میں نے کہا اس کو چلا دیں، چلنے دیں، اس کو پنکھے کو اس طرف کر دیں، ہاں میری طرف کر دیں، درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا۔ اب یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک نکالتے ہوتا کیا تھا؟ اب یہ میں ٹھہرا اس لیے ہوں کہ آپ کی توجہ چاہوں اور آپ توجہ سے سنیں۔ آقا زبان نکالتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام حسین منہ کھول کر اس زبان کو چوسنا شروع کر دیتے۔ یہ معمول تھا، کیا تھا؟ معمول تھا۔ گویا حسین کو معلوم تھا، چھوٹے سے بچے کو معلوم تھا کہ نانا کیا دینا چاہ رہے ہیں، اور نانا کو معلوم تھا کہ میں نے نواسے کو کیا دینا ہے، میں نے نواسے کو کیا دینا ہے۔ ورنہ بچے کے آتے ہی فوراً منہ کیوں کھول دیتے، زبان کیوں نکال دیتے، اور پھر حسین زبان چوسنا کیوں شروع کر دیتے؟ عام طور پر اس کو بیان کر کے میرا واعظ گزر جاتا ہے، میرا خطیب گزر جاتا ہے، میرا مقرر گزر جاتا ہے، میرا نقیب گزر جاتا ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے کہ اس کے اندر راز کیا تھا، اس کے اندر راز کیا تھا، اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ سنیے، پہلے تو اس کو سن لیجئے نا، جو لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چسوا رہے تھے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ، اس کے اندر کمال کیا تھا؟ اس کے اندر پہلے تو یہ سن لیں نا، سمجھ لیں نا، اس کے اندر کمال کیا تھا، تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ غار ثور ہیں، تاجدار صداقت ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آقا ٹھہریے، کیوں ابو بکر؟ کریم آقا غار بڑا پرانا ہے، اندر کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے، پہلے میں اندر جاتا ہوں، اسے صاف کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ بڑا مشہور واقعہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، اس کے اندر مختلف سوراخ تھے۔ کیا تھے؟ مختلف سوراخ تھے۔ اپنے کپڑے پھاڑے، بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں ایڑی رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ ایڑی رکھ دی۔ اندر سے ادھر بھی ایک عاشق بیٹھا ہوا تھا۔ کون بیٹھا تھا؟
ادھر بھی ایک عاشق بیٹھا تھا، اس نے پہلے تو منہ مارا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب صدیق نے ایڑی نہیں اٹھائی نا تو صبر جواب دے گیا۔ کیا جواب دے گیا؟ صبر جواب دے گیا۔ اس نے پھر ڈس لیا، یعنی ڈنگ مار دیا، زہر صدیق کی ایڑی میں گھسا اور جسم میں سرایت کیا، ایڑی پھر بھی نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ آقا گود میں سو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ جائے۔ زہر جسم میں جب سرایت کرتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے پھر آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے، پانی نکلنا شروع ہو جاتے، آنسو نکلے، کسی کے آنسو گرتے ہیں زمین پر، کسی کے آنسو گرتے ہیں دامن پر، کسی کے آنسو گرتے ہیں قرآن کے ورق پر، کسی کے آنسو گرتے ہیں مصلے پر، کسی کے آنسو گرتے ہیں ماں کے قدموں میں، کسی کے آنسو گرتے ہیں باپ کے قدموں میں، لیکن صدیق تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیرے آنسو بھی گرے تو رخ مصطفیٰ پر گرے، رخ مصطفیٰ پر گرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا ما بالک یا ابا بکر، اے ابا بکر کیا ہوا؟ لدغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کوئی زہریلی چیز ہے جس نے مجھے ڈس لیا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آگے سے یہ تو نہیں فرماتے کہ ابو بکر میں کیا کروں؟ اے میرے نبی کے غلاموں غور سے سننا ذرا، آپ کے اور میرے نبی یہ نہیں فرماتے ابو بکر میں کیا کروں، میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں حکیم تو ہوں نہیں، اس ڈسے جانے کا علاج تو میرے پاس ہے نہیں، اس زہر کا علاج تو میرے پاس ہے نہیں، صبر کرو۔ نہیں، میرے کریم آقا کیا فرماتے؟ قربان، ادھر آپ نے سنا میرے نبی اپنا لوہاب دہن چسوا رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر بھی غور سے سن لینا، ادھر بھی غور فرما لینا، توجہ فرما لینا۔ میرے کریم آقا فرماتے ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنی ایڑی ادھر لا، اپنی ایڑی ادھر لا۔ اب ایڑی ابو بکر کی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، یہ مقام بھی تو سمجھو نا۔ میں ٹھہرا اس لیے ہوں کہ مقام ہر ایک کا سمجھتے جائیں آپ۔ ایڑی ابو بکر کی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اپنے ہاتھ میں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اٹھایا، لعاب دہن لیا اپنی انگلی سے، لے کر ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جو امام حسین کے بطن کے اندر گیا، یہ وہی لعاب دہن ہے جو ابو بکر کی ایڑی پر لگا ہے، ابو بکر کی ایڑی پر لگا ہے۔ اگر اسی لعاب دہن سے حسین کو عظمت ملی ہے تو اسی لعاب دہن سے صدیق اکبر کی ایڑی کو بھی عظمت ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو بھی سمجھو، اس کو بھی سمجھو، یک طرف ٹریفک مت چلایا کرو، یک طرف ٹریفک مت چلایا کرو۔ اب مقام کیا ملا صدیق اکبر کو؟ مقام کیا ملا؟ ذرا سنیے گا۔ ایڑی پر آقا نے لعاب دہن لگایا، سارا زہر ختم ہو گیا، سارا زہر۔ یہ سنایا میں نے اس لیے ہے تاکہ مقام بھی سمجھ میں آ جائے اور پیغام بھی سمجھ میں آ جائے۔ زہر ختم ہو گیا اور یہ صدیق اکبر کی نسل در نسل پھر یہ چلا، نسل در یہ نسل چلا، یہ نشانی ہے ان کی، کبھی میں اس پر بیان کروں گا۔ ایڑی ابو بکر کی صدیق ڈسی گئی، زہر ختم ہو گیا۔ اگلی بات، اس لعاب دہن کے اندر کیا خصوصیت ہے جو آقا بار بار پلایا کرتے تھے، بار بار حسین کو پلایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ مقام حسین سمجھ میں آ جائے۔ مقام جیرانہ، جتنے دوست گئے ہیں مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ، انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائیں، آپ کے صدقے مجھے بھی دوبارہ لے جائیں۔ مقام جیرانہ کعبۃ اللہ سے آپ جاتے ہیں طائف کی طرف تو آگے جامع مسجد جیرانہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں سے بڑے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یہ فقیر وہاں سے کئی بار احرام باندھ کر حاضر ہوا کعبۃ اللہ میں۔ تو وہ جیرانہ کا ایک کنواں ہے، میں نے اس کا پانی پیا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی مسجد کے ساتھ ہی وہ کنواں ہے۔ بستی جیرانہ کے لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے تنگ ہیں، پانی بڑا کڑوا ہے، بہت دور دراز سے ہمیں پانی لانا پڑتا ہے۔ پھر آقا نے تو ریجیکٹ کر دیا نا، منع فرما دیا کہ میں کیا کروں، پانی اللہ کی قدرت ہے، کھارا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کڑوا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا تم چلو میں آتا ہوں، دعوت قبول فرما لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جیرانہ کے مقام پر، فرمایا مجھے کنویں پر لے چلو، کنویں کی مڈیر پر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا،
ایک پانی کے تھوڑا سا اس سے منگوایا، اس میں ڈالا، فرمایا اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ جیرانہ کے لوگ کہتے ہیں لعاب دہن تھا یا چشمہ شفا تھا، نہیں معلوم کہ کیا انقلاب آیا، جیسے ہم نے جیرانہ کے کنویں میں ڈالا تو وہ پانی بھی اوپر ابل آیا اور میٹھا بھی ہو گیا، اور میٹھا بھی ہو گیا، اور وہ آج تک میٹھا ہے، وہ آج تک میٹھا ہے۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے، لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ ذرا غور کیجئے، پانی کے اندر مختلف آکسیجن ہوتی ہیں، مختلف آکسیجن مل کر پانی بنتا ہے، اس کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں، اس تاثیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، مگر لعاب دہن مصطفیٰ وہ ہے کہ جو پانی کی تاثیر کو بھی بدل دیتا ہے، پانی کے کیمیکل کی تاثیر کو بھی بدل دیتا ہے، تاثیر کو بھی، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، سمجھتے چلیے گا، اس تاثیر کو بدل دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میٹھا ہو گیا، پانی ٹھہرے، آگے چلیے۔ حضرت جابر ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے صحابی، دعوت کی آقا علیہ السلام کی، چلے گئے، بڑا مشہور واقعہ، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، ان کا بیٹا دیکھ رہا تھا، چھوٹے بھائی کو اس نے لیا، چھت پر لے گیا، کہا بابا نے جیسے کیا ہے ویسے کریں، بکری کے بچے سے انہیں پیار تھا، کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک بھائی کو چھوٹے کو لٹا لیا، بڑے نے چھری چلا دی، اس کی گردن کٹ گئی، اب وہ ڈر گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، بچہ تھا چھوٹا تھا، تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی خوف سے، اس کی بھی گردن ٹوٹ گئی، دونوں بچے فوت ہو گئے۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے، بیوی نے جب یہ منظر دیکھا، کیا جگرا پایا تھا میرے نبی کے غلاموں نے، صحابہ نے اور صحابیات نے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی نے، ذرا غور سے تو سنیے گا نا۔ حضرت جابر کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو اٹھاتی ہیں، گھر کے پچھلے کمرے میں ایک کونے میں چھپا دیتی ہیں، چادر پہنا دیتی ہیں، بھی کیوں، وجہ؟ جابر نے جب پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، کہا آرام کر رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں تاکہ وہ کھانا کھائیں، بتاتی کیوں نہیں؟ جب حضرت جابر نے پوچھا، کہا اے جابر میں نے اپنا غم اپنے دل میں چھپا لیا، اس لیے کہ آج میرے مصطفیٰ آ رہے تھے، آج میرے آقا آ رہے تھے، اور میں اپنا غم ظاہر کر کے بیٹھ جاتی تو خوشی ختم ہو جاتی، توجہ ہے نا، خوشی ختم ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کو چھپا لیا۔ آقا آئے، کریم آقا علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، جن کے لیے سب فرمایا جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ آقا وہ آرام کر رہے ہیں، بلا کے لاؤ۔ گئے، بیوی نے کہا کہ نہیں، آقا سے فرمائے کھانا کھا لیں، ان کا ارادہ تھا کہ وہ کھانا کھا لیں گے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں جابر، ہیں جو کہتے ہیں نبی جانتے نہیں، پوری چیز پڑھا تو کرو نا، بیان تو کیا کرو نا، بتایا تو کرو نا اس قوم کو، یہ بھولی بالی قوم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ غلام، تم انہیں گمراہ کرتے ہو، کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی غیب نہیں جانتا ہے، فلاں فلاں، ذرا سنو تو صحیح نا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جابر جاؤ اپنے بچوں کو بلا کے لاؤ، جب تک وہ کھانا کھائیں گے نہیں ہم کھانا شروع نہیں کریں گے، ہم کھانا۔ اچھا بڑی مزے کی بات یہاں میں بتا دوں، دونوں باتیں بتا دیتا ہوں۔ کتنے لوگوں کی دعوت کی تھی حضرت جابر نے؟ 4 سے 5 لوگوں کے، آقا 4 سے 5 لوگوں کو لائیں، میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، یہ غزوہ احد کے موقع کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، آقا خندق، غزوہ خندق کے موقع کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام پتھر باندھے تشریف لے چلیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر ٹھیک ہے، انہوں نے کان میں کہا، اکیلے سے کہا، الگ سے دعوت دی کہ کریم آقا علیہ السلام نے پتھر باندھے ہوئے پیٹ پہ، چلو 2-4 صاحب اور ہو جائیں گے تو آقا علیہ السلام کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام بلندی پر کھڑے ہو گئے اور سارے صحابوں کو اعلان فرما دیا، خندق والے سارے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ چلو تیار ہو جاؤ، جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ بندے 5-7 کھانے کا انتظام، آقا نے سب کو بلا لیا، آقا نے سب کو بلا لیا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کتنے صحابہ آ گئے تھے؟ حضرت جابر فرماتے 1400 صحابہ آ گئے۔ کتنے صحابہ آ گئے؟ 1400 صحابہ رضی اللہ، 1400 صحابہ۔ جابر پھر یہ 5-7 بندوں کا کھانا کیسے پورا ہو گیا؟ کہا میرے کریم آقا تشریف لائے، فرمایا جابر اپنی بیوی سے کہو ہنڈیا اٹھا کے لائے، وہ لے کے آئی، آٹا بھی اٹھا کے لاؤ۔ میں لے کے کریم آقا کی بارگاہ میں گیا، آقا نے کپڑا اٹھایا، لعاب دہن لیا، ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، کپڑا اٹھایا، آٹے میں بھی لعاب دہن ملا دیا، فرمایا اوپر سے کپڑا مت ہٹانا، سالن نکالتے جاؤ، روٹیاں پکاتے جاؤ اور سب کو دیتے جاؤ، سب کو
دیتے جاؤ. یوں 1400 صحابہ کرام نے کھایا. لیکن کب شروع کیا؟ یہ بھی لعاب دہن مصطفیٰ کی تاثیر. حضرت جابر بیوی کے پاس گئے, کہا آقا راضی نہیں ہو رہے. وہ فرماتے ہیں بچوں کو لاؤ, اٹھا دو بچوں کو. وہ اندر گئی, کپڑا ہٹایا, کہا جابر میں بتانا نہیں چاہتی تھی, یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھا کے لاؤ, دونوں بچوں کو اٹھا کے لاؤ. اٹھا کے لائے, کریم آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا. میرے اور آپ کے نبی نے وہ لعاب دہن, وہ لعاب دہن, وہ لعاب دہن. پھر عرض کر رہا ہوں, غور سے سن لیجیے گا. یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ میرے حسین نے ایک بار نہیں چوسا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, ایک بار نہیں چوسا ہے, بار بار چوسا ہے. آقا علیہ السلام نے وہ لعاب دہن نکالا, حضرت جابر کے بچوں کی گردن پر لگا دیا. فرمایا اٹھو جابر کے بچوں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. لعاب دہن لگایا, جابر کے دونوں بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اٹھ کر پوچھا آقا نے, فرمایا کیوں کیا ایسا؟ بڑے نے بتایا بکری کا بچہ پیارا تھا, ابا نے ذبح کر دیا تو میں نے بھائی کو ایسے کر دیا. آقا نے فرمایا میرے صحابہ گوشت کھاتے جانا, ہڈیاں رکھتے جانا, ہڈیاں رکھتے جانا. کریم آقا علیہ السلام نے اس بکری کے بچے کو بھی زندہ فرما دیا, اس بکری کے بچے کو بھی زندہ فرما دیا. یہاں کتنے معجزے ہوئے آپ کے اور میرے نبی کے لعاب دہن کی تاثیر سے, کتنے باتیں سامنے آئیں, آپ نوٹ کرتے جائیے گا. اگلی بات, چوتھی بات, چوتھی روایت سماعت کیجیے. حضرت قتادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی, میرے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی. جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ, ایک تیر آیا, سامنے ان کی آنکھ کے اوپر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا. حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا, ہتھیلی پر رکھا. کہاں رکھا؟ جگر ہو تو ایسا, زخمی ہو گئے, ہم ہو جائیں تو ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہے گا کسی چیز کا. یہ نبی کے صحابی ہیں, میدان جنگ میں ہیں, آنکھ کا ڈھیلا نکلا, ہاتھ پہ رکھا اور نبی کی بارگاہ میں آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ قتادہ عرض کیا, آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تو میں کیا کروں؟ یہ نہیں فرمایا. فرمایا ادھر آؤ, ادھر آؤ. طبیب دو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے در سے شفا ملتی ہے نہ نہیں ہوتی ہے. فرمایا قریب آؤ. جب قریب آئے, آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا, اندر رکھا اور لعاب دہن لگا دیا. فرمایا جاؤ. حضرت قتادہ فرماتے میری اس آنکھ کی روشنی پہلے والی سے بھی تیز ہو گئی, پہلے والی سے بھی تیز ہو گئی. یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی تاثیر ہے, نوٹ کرتے جائیے. لعاب دہن مصطفیٰ کی تاثیر ہے. میدان بدر سجا ہوا ہے, میدان بدر سجا ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, جلیل القدر صحابی, میرے کریم آقا کے امتی. فرماتے میرے دائیں بائیں دو بچے ہیں, معاذ اور معوذ. پوچھا ابو جہل کے بارے, یہ لڑے 16 اور 17 سال کے ینگ جوان. معاذ کا بازو کٹ گیا, صرف گوشت سے لمک رہا تھا, چمڑا لمک رہا تھا. اٹھایا, کٹا ہوا بازو نبی کی بارگاہ میں لے گئے. آقا بازو کٹ گیا. کریم آقا نہیں فرماتے کیا کروں؟ فرمایا ادھر آؤ. قریب بلاتے, بازو ساتھ لگاتے, لعاب دہن لگاتے, بازو ٹھیک ہو جاتا ہے, بازو ٹھیک ہو جاتا ہے. کون سی بات بتاؤں آپ کو, میں آخر میں بتا دیتا ہوں. خانوادہ علی کا ذکر ہو رہا ہے, امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ذرا مولا علی کی بارگاہ میں نہ لے چلو, کیا خیال ہے آپ کو؟ مولا علی کی بارگاہ میں لے چلو, ذرا آئیے, ذرا غور کیجیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, غزوہ خیبر ہو رہا ہے. خیبر, قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا, قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو, کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہو جائے گا, جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیتے ہیں تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے, کیونکہ آقا نے فرما دیا تو فتح ہونی تھی. صبح مسجد میں پہنچنا شروع ہو گئے. جب کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے, مسجد بھری ہوئی ہے. آقا نے دیکھا, نظر دوڑائی, سارے صحابہ کو دیکھا تو فرمایا این علی ابن علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا لوگو علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں آئے. کیوں؟ آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں, یعنی آنکھیں خراب ہوئی ہیں, دکھتی ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں آئے. فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ.
علی کو بلا کے لائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا نے قریب بلایا، اب غور سے سن لیجیے گا، ٹھہر کر سنیے گا، تسلی سے سنیے گا، میں آپ کو مقام حسین سمجھانا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ سمجھ میں آ جائے، یزید کے وکیلوں کو بھی پتہ چلے کہ مقام حسین کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں میرے آقا نے بلایا علی کو، قریب بلایا، لعاب دہن نکالا، آنکھوں پہ لگایا، فرمایا علی اب بتاؤ آقا اب آنکھیں ٹھیک ہو گئی؟ فرماتے میری آنکھیں پھر کبھی نہیں دکھی، کبھی خراب نہیں ہوئی۔ سنانا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اگلی بات سنانا چاہتا ہوں میں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ جس کو 80 افراد مل کر درہ خیبر کو اٹھا نہ سکے، اے علی آپ نے یک جنبش ہاتھ سے پکڑا اور اسے ہلا کر اٹھایا اور باہر پھینک دیا، کیسے؟ یہ سوال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیسے اٹھا کر پھینک دیا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، لوگو جب میں کریم آقا کی بارگاہ میں گیا، آقا نے لعاب دہن لگایا، میری آنکھوں پر اس کی تاثیر یہ ہوئی، جب میں نے قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا، ایک گھٹنا نیچے رکھا اور ایک قلعہ خیبر کے دروازے سے ٹکایا اور دروازے کو پکڑا، زور سے کھینچنے لگا، میری نگاہ اوپر اٹھی تو وہ حجاب جو میری آنکھوں کے سامنے تھے، لعاب دہن مصطفیٰ کے صدقے وہ سارے حجاب ہٹ گئے، انوار و تجلات الہیہ میرے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ اس وقت قوت حیدر کرار نہ تھی، وہ قوت پروردگار تھی جس نے اٹھا کر درہ خیبر کو پھینک دیا، درہ خیبر کو پھینک دیا۔ یہ تھی لعاب دہن مصطفیٰ کی تاثیر۔ کس کی تاثیر؟ اب ٹھہریے، یہاں مولا کائنات سے ایک بات اور بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے، میرے دوستوں کو، میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو بات اور سمجھ میں آ جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ میرے نبی کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اعلان کروا دیتے ہیں کہ سارے لوگ مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مولا کائنات خطاب فرماتے ہیں، لوگوں میں علی ہوں، نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے اپنے نبی سے سیکھا ہے۔ میں نے سنا تم یہ کہتے ہو، بعض لوگ میرے نبی کے علم کے متعلق، آؤ مجھ سے پوچھو۔ سنیے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا، آؤ مجھ سے پوچھو۔ دو شخصیات نے اس کائنات میں آ کر ایک دعویٰ کیا ہے، سلونی ما شئتم، ایک میرے مصطفیٰ ہیں اور ایک میرے مرتضیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا لوگوں پوچھو، جو چاہو پوچھنا چاہو، مشرق کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا۔ کس کے بارے میں؟ مشرق کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، مغرب کے بارے پوچھو بتاؤں گا، شمال کے بارے پوچھو بتاؤں گا، جنوب کے بارے پوچھو بتاؤں گا، تحت کے بارے پوچھو بتاؤں گا، زمینوں کے ساتوں طبق کے بارے پوچھو بتاؤں گا، ساتوں آسمان کا پوچھو بتاؤں گا۔ سوال کرو مجھ سے، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ میں وہ ہوں جنہیں نبی نے اپنے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر کی شان کیا ہوگی، علم کے شہر کی شان کیا ہوگی؟ آؤ مجھ سے پوچھو۔ یہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے، ایک شخص سامنے کھڑا ہو گیا، ایک شخص سامنے خطاب دے کر تیری سامنے کھڑا ہوا، اس نے پوچھا علی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے آپ نے، ذرا بتائیے تو صحیح اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، بڑی اونچا سوال تھا نا، سوال کرنے والا بھی اونچا ہے جب آپ کو پتہ چلے گا۔ پوچھا بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی نے زمین کی طرف دیکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، محب تبری لکھتے ہیں، علامہ صفوری لکھتے ہیں، علامہ کاشفی لکھتے ہیں علیہم الرحمہ، علی نے نیچے کی طرف دیکھا، زمینوں کی طرف، پھر اس شخص کو دیکھا، مسکرا دیا۔ کیا کیا؟ مسکرا دیا۔ پھر آسمانوں کی طرف دیکھا،
پھر اسے دیکھا مسکرائے، مشرق مغرب شمال جنوب، شش جہات دیکھتے اسے پھر مسکراتے ہیں۔ جب شش جہات کو دیکھ لیا فرمایا ہے سوال کرنے والے، علی کی نگاہ نے ساتوں آسمان کا کونا کونا چھان ڈالا، علی کی نگاہ نے ساتوں زمین کے طبق چھان ڈالے، علی کی نگاہ نے مشرق و مغرب چھان ڈالا، علی کی نگاہ نے شمال و جنوب چھان ڈالا، جبرائیل کو کہیں نہیں پایا۔ اے سوال کرنے والے تو ہی تو جبرائیل ہے، اے سوال کرنے والے تو ہی تو جبرائیل ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کرنے والے پھر سوال کر، کیونکہ میرا ان سے روز واسطہ ہوتا ہے نا، تو یہ سوال کرنے والے پھر سوال کر دیتے ہیں، جناب جب جبرائیل وہی تھے تو علی پہلے بتا دیتے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تو یہی سوال کرے گا، میں جانتا ہوں تیرے ذہن کا خناس تجھے چین نہیں لینے دے گا، تو اس کا بھی جواب سن لے۔ مولا علی مرتضیٰ دلیل بن رہے تھے علم نبوت کی، دروازہ بن رہے تھے شہر علم کا، گواہی دے رہے تھے علم مصطفیٰ کی۔ اگر فوراً بتا دیتے کہ تو جبرائیل ہے تو تو پھر کہتا کہ علی نے اٹکل پچو سے بتایا ہے، اندازے سے بتا دیا ہے، کوئی نشانی دیکھ کر بتا دیا ہے، اس لیے علی نے شخص جہات چھان ڈالی۔ فرمایا ہے لوگوں جب علی کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب سنیے یہ بات میں نے بتائی کیوں آپ کو، اگلی بات تو اگلی کر دی ہے نا میں نے، کہ اصل بات بتانی ہے کہ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن چسواتے رہے، لعاب دہن چسواتے رہے، کیوں؟ خالی نانے نواسے کا پیار تھا؟ یار کچھ خدا کا خوف کرو، آگے بھی بیان کرو نا، بتاؤ تو صحیح نا اس قوم کو، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ اب سنیے ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، جس مقصد کے لیے میں نے یہ ساری بات سنائی ہے، کہ علی یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اشرۃ العلماء شرح مشکات شیخ محقق شیخ عبداللہ معتزلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سوال ہوا علی یہ علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ مولا کائنات فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری غسل دیا تو آپ کی آنکھوں کے نیچے حلقے کے نیچے چند قطرے پانی کے رہ گئے، تو میں نے کاٹن لی، کپڑا لیا، روئی لی، اس سے صاف کرنا چاہا۔ جب میں نے صاف کرنا چاہا تو میرے اندر سے آواز ہے علی کیا کر رہے ہو؟ علی کیا کر رہے ہو؟ پھر تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا، کپڑے سے صاف کر رہے ہو، روئی سے صاف کر رہے ہو۔ میں نے خود سے کہا کیا کروں؟ تو میری محبت نے کہا علی جھک جاؤ اور اسے چوس لو، اسے چوس لو۔ مولا کائنات فرماتے میں جھکا اور جھکنے کے بعد میں نے وہ قطرے پانی کے جو جسم مصطفیٰ سے لگے تھے میں نے اپنے ہونٹوں سے چوس لیے، ہونٹوں سے چوس لیے۔ تب سے میرے آگے 18,000 عالم روشن ہو گئے، میرے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے اور یہ قطرے جسم مصطفیٰ سے لگے ہیں، جب ان کی تاثیر یہ ہے جسے ایک بار لگے اس کی بینائی روشن ہو گئی، جسے ایک بار لگے اسے روشنی مل گئی، جسے ایک بار لگے اس کے جسم سے زہر کا اثر ختم ہو گیا، کھاری پانی میں گئے تو اس کی تاثیریں بدل دی، اس کیمیکل کو ہی بدل دیا، اس کی تاثیر کو ہی بدل دیا، اسے میٹھا کر دیا، جابر کے بچوں کو زندہ کر دیا۔ ارے سنو تو صحیح نا، پھر جس لعاب دہن کو حسین نے بار بار چوسا ہوگا تو حسین کا کون کون سا مقام بلند ہوا ہوگا، اسے نبی نے کیا کیا عطا فرمایا ہوگا، یہ ذرا سوچو اور پھر حسین کی زندگی کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صرف لعاب نہیں چسا رہے تھے آقا علیہ السلام، لعاب چسواتے، غور سے دیکھتے، فرماتے حسین تو نے میری شہادت کا مظہر بننا ہے۔ کس کی شہادت کا؟ میری شہادت کا مظہر بننا ہے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، چونکہ ہر شان جو کسی بھی نبی کو ملی ہے، رسول کو ملی علیہ السلام، یہ امت کا اجماع ہے کہ وہ ہمارے نبی کو ضرور ملی، وہ ساری شانیں ہمارے نبی کو
ملی ہیں. تو انبیاء کرام رسول اعظام میں بعض نبی ایسے گزرے جنہیں مختلف طریقے سے شہید کیا گیا، بعض نبی ایسے گزرے جنہیں ظاہراً شہید کیا گیا، یعنی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اب یہ شہادت اگر ہمارے نبی کو نہ ملتی، یہ مقام نہ ملتا، تو پھر کیسے ان کو یہ شان ملتی؟ تو اس کی دو صورتیں بنی، ایک حسن مجتبیٰ، ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو وہ سری شہادت تھی، یہ جہری شہادت تھی، اس پر میں الگ گفتگو کروں گا. لیکن یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن چسواتے ہیں، اور چسوانے کے ساتھ فرماتے ہیں حسین تو میرے علوم کا امین بن جا، میرے علوم کا امین بن جا. یوں مولا علی، مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بار بار زبان چوس کر تربیت پاتے ہیں. یہ حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی بات، تربیت، انسانی تربیت جو آقا علیہ السلام نے فرمائی. صدقے کی کھجوریں آ گئیں، ٹوکرا رکھا ہوا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے ہیں، آپ کے سامنے رکھا ٹوکرا رکھا ہو تو وہ صدقے کا تھا. وہ آئے، ایک کھجور اس میں سے اٹھا لی اور منہ میں ڈال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھا، جب نظر پڑی تو آپ نے انگلی ڈالی اور حسین کے منہ سے نکال کر باہر پھینک دی. فرمایا حسین صدقہ آل رسول کے لیے حرام ہے، صدقہ آل رسول کے لیے حرام ہے، جائز. سیدوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، یہ تمہارے نانا ہیں، یہ میرے حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ. آقا نے فرمایا صدقہ آل رسول کے لیے حرام ہے. خود کو سید کہنے والوں کیا کھائے جا رہے ہو آج کل؟ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے مقام کو دیکھو. اس لیے کہ سادات کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتا جو بے ادبی میں آ جائے. اس لیے ادب عرض ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے ان دھندوں سے جو آج کل کیے جا رہے ہیں. نکال دیا ان کے منہ سے. حسین کی تربیت ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں امام حسین رضی اللہ. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب بڑے ہو گئے تو ان کی ذاتی زندگی ذاتی کردار کیا تھا؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے چل کر مکے تک پیدل 25 حج کیے ہیں. کتنے؟ 25 حج پیدل کیے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کے قاری کیسے، وہ تو سب جانتے ہیں نا، سر کٹا کر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن گھر میں تربیت کیسی تھی ذرا یہاں اس سے نوٹ کیجیے گا. مختصر سی بات، اس کو مختصر کرتا ہوں واقعے کو، تفصیل پھر کبھی اس واقعے کے. مقصود یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ میرے امام کا مقام کیا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا غور کیجیے گا. بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت کی ہے آپ نے احباب کی، دوستوں کی. ایک لونڈی آپ کی پانی لے کر کھڑی ہوئی ہے یا کوئی چیز کھانے پینے کے لے کر کھڑی ہوئی ہے. اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرتا ہے اور سیدنا امام حسین کے اوپر، سر کے اوپر آ کر گرتا ہے، جس سے آپ کو چوٹ بھی لگتی ہے، ہلکا سا زخم بھی آ جاتا ہے. آپ غصے سے اس کو دیکھتے ہیں، اس طرح غصے سے، چونکہ کنیز تھی، لونڈی تھی، خادمہ تھی گھر کی، تو غصے سے جب دیکھا. اب جو بات بتانی ہے اس کو توجہ سے سنیے گا. وہ آگے سے کیا کہتی ہے جب دیکھتی کہ امام غصے میں آ گئے ہیں، تو وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ. کیا پڑھتی ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ دینا میرے ساتھ. والکاظمین الغیظ معنی کیا ہے اس کا؟ اے میرے امام، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قسم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. جب وہ دیکھتی ہے کہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا ہے، آگے قرآن کی آیت کو مزید پڑھتی ہو، وہ کہتے ہیں والعافین عن الناس. ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے، بولے تو صحیح نا. حسین کے چاہنے والوں، حسین کا نام لینے والوں، گھر سے تم نے قرآن کو نکال دیا، گھر سے تم نے حدیث کو نکال دیا، گھر سے تم نے سیرت رسول کو نکال دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
گھر سے تم نے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا اور پھر کہتے ہو کہ ہم امام حسین کے محب ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے پیغام کو بھی اپنایا جائے، ان کی زندگی کو بھی اپنایا جائے، عملی طور پر ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ذرا سنو میرے امام نے گھر کا ماحول کیسا بنایا تھا، آج تیرے اور میرے گھر کا ماحول کیسا بنا ہے۔ ماں بچے کو اٹھاتی ہے تو گالیاں دے کر، باپ بچے کو اٹھاتا ہے تو گالیاں دے کر، بہو گھر میں بولتی ہے تو گالیاں دے کر، عجیب عجیب قسم کے الفاظ ادا کر کے، لیکن یہ میرے حسین کا گھرانہ ہے، یہ ان کے گھر کی نوکرانی ہے، کنیز ہے۔ ارے بات بھی کرتی ہے تو قرآن کی زبان میں کرتی ہے، بات بھی کرتی ہے تو قرآن کی زبان میں کہتی ہے۔ آگے کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اے میرے امام رب نے فرمایا ہے کہ اور نیک لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے افوتے جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ معاف کر دیا، وہ اگلا جملہ بھی پڑھ دیتی ہے۔ کنیز بڑی سیانی تھی، بڑی سمجھدار تھی۔ آگے وَالْكَاظِمِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آگے وہ پڑھتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے امام اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا۔ یہ ہے میرا امام، یہ ہے میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا کردار یہ ہے، جن کی زندگی یہ ہے، جن کا زہد یہ ہے، جن کا تقوی یہ ہے، جن کی تربیت یہ ہے، جن کی پرورش جو ہوئی ہے وہ گود مصطفیٰ میں ہوئی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، جس کی رگوں میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، اور وہ خود بھی صاحب تقوی ہے۔ ایک شخصیت تو یہ ہے، یہ میں نے مختصر خاکہ رکھا ہے۔ اب ذرا دوسرے کی طرف چلتے ہیں۔ یزید کون تھا؟ یزید، پہلی بات تو میں اس کا رد کر دوں، کچھ لوگ من گھڑت ایک بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یاد رکھیں وہ صحابی رسول ہیں، کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں، اور وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں گے۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن جو بات من گھڑت کی جائے وہ جھوٹ ہے۔ کہا جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کو کاندھے پر اٹھا کر جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت جنتی جہنمی کو لے کے جا رہا ہے، جنتی جہنمی کو لے کے جا رہی۔ من گھڑت بات کی جاتی ہے۔ وہ من گھڑت کس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ یزید جو پیدا ہوا ہے یہ پیدا ہی 25 ہجری میں ہوا ہے۔ کب پیدا ہوا ہے؟ 25 یا 27 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ یزید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور ظالموں تم نے ایک صحابی کے بغض میں اتنے جھوٹی من گھڑت روایت بنا لی کہ یزید پیدا ہوا، وہ اٹھا کے جا رہے تھے۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یزید سے ہم پیار کر نہیں سکتے اور امیر معاویہ کی توہین برداشت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور یزید لعین ہے۔ میں اس کو لعین سمجھتا ہوں، میں اس کو پلید سمجھتا ہوں، میں اس کو مرتد و زندیق سمجھتا ہوں۔ ہاں کچھ علماء نے توقف کیا ہے کہ لعنت نہ کی جائے، کچھ علماء نے کہا ہے کافر نہ کہا جائے، لیکن امام احمد بن حنبل نے جو بات کی میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام ابن جوزی نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ فرماتے کہ یزید کا کفر اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس نے آل رسول کو قتل کروایا، اس نے آل رسول کو قتل کروایا، بس اس کے بعد یزید کے لیے ہمارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یزید کی زندگی کیسی تھی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ بڑا چھپ چھپ کے رہتا تھا، اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، چھپ چھپ کر یہ بدماشیاں کرتا تھا۔ البدایہ و النہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا، تاریخ ابن خلدون کے اندر علامہ ابن خلدون نے لکھا، اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا کہ اس کا فسق فجور ظاہر ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وصال ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کے لیے بیعت لی لوگوں سے تو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، ایک دعا ان کی وہ میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں یزید کے متعلق۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اگر یہ میرا بیٹا ٹھیک ہو تو اس کی مدد فرمانا، اگر یہ غلط ہو تو اس کو ہلاک کر دینا، اس کو جلد ہلاک کر دینا۔ یہ ان کی دعا کے الفاظ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اس کو لمبی زندگی نہ مل سکی۔ اس نے چاہے جتنا بھی ظلم و ستم کر لیا،
اب آئیے یہ کرتا کیا تھا یزید؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ سوال یہ ہے، اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا، کیوں اٹھے، کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اب یہاں 4 باتیں پہلے نوٹ کر لیں، بڑے آرام سے تحمل سے ان کو سن لیں اور سمجھ لیں، جو سب سے بنیاد بنتی ہیں بگاڑ کر۔ نمبر 1 شخصی آمریت۔ کیا؟ شخصی آمریت۔ شخصی آمریت یہ ہوتی ہے، جو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، بس ایک ہی شخص کو کہے جو میں کہہ دوں وہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو بھی بولنے کا حق نہ ہو، اگر کوئی بولے تو یا تو قید و بند میں ڈال دیا جائے یا اسے مروا دیا جائے۔ نمبر 2 ہر قسم کی پابندی، تشدد کیا جائے، ظلم بربریت کی جائے۔ نمبر 3 شرعی احکام کا مذاق اڑایا جائے، شرعی احکام کا مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، توہین کی جائے ان کی۔ اور نمبر 4 اللہ کے احکام کی بغاوت کی جائے۔ جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو پھر تباہی قوموں کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ 4 چیزیں یزید کا خاصہ تھیں۔ کس کا خاصہ تھی؟ یزید کا۔ شخصی آمریت یہ تھی کہ جو صحابہ بھی بچے تھے نا، عمر رسیدہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی یزید بولنے نہیں دیتا تھا، حق بات کہنے نہیں دیتا تھا۔ بعض صحابہ کو اس نے مروا بھی دیا، شہید کروا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی شخصی آمریت قائم رکھنے کے لیے۔ اور پھر اس نے اس کو بقا دینے کے لیے جو ظلم و ستم کیا وہ اپنی جگہ، لیکن شریعت سے جو اس نے بغاوت کی، مساجد پر اس نے پابندیاں بٹھا دی۔ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تاریخ ابن خلدون اٹھائیے، تاریخ طبری اٹھائیے، اور دیگر ائمہ کرام کی کتب اٹھائیے، پڑھیے، الصواعق المارکہ اٹھائیے، یہ پڑھیے نا تو پتہ چلے نا، اس نے مساجد پر پابندیاں بٹھا دی، اذان پر پہرا بٹھا دیا گیا، نماز با جماعت پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ وہ مقدس رشتے جو سوتیلی مائیں بہنیں جو محرمات میں شامل ہوتی تھی، اس نے سوتیلی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح عام کر دیا، اور خود بھی اس نے نکاح کر لیا تھا، اپنی سوتیلی بہن یا سوتیلی پھپھو سے اس نے نکاح کر لیا۔ یزید نے یہ جبر کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، شراب اس نے عام کر دی، پینا شروع کر دی۔ اور کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو ہم دین عیسوی پر رہ کر شراب پیئیں گے، دین عیسوی پر رہ کر شراب پیئیں گے۔ اور پھر یہ بندر نچواتا، بندروں کو تاج پہنا کر گھوڑوں پر بٹھا کر بازاروں میں پھرواتا اور داد وصول کیا کرتا تھا۔ یہ یزید تھا، یہ بد کردار، اس کی یہ بد کرداریاں تھیں۔ اور پھر آگے چلیے، اس کا کفر کیا ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا اس نے، تو البدایہ والنہایہ اور 6 دیگر مستند کتابوں کے حوالے سے میں نے لکھا ہے، میرے پاس وہ مواد موجود ہے، میں نے واٹس ایپ بھی کیا، حاجی صاحب کے پاس بھی ہوگا، ان کے پاس بھی ہوگا، میں نے بھیجا ہوا ہے سب کو وہ مضمون، کہ یزید کے کفری اشعار، جس میں وہ لکھتا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بدر کے بڑوں کا قتل کا بدلہ لے لیا ہے، یہ یزید کہتا ہے۔ اس کے بعد یزید کے کفر میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد یزید کی بے دینی میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ بدر میں کون قتل ہوئے تھے؟ بدر میں تو کفار مکہ قتل ہوئے تھے نا، بدر میں تو وہ مشرکین مکہ قتل ہوئے تھے نا، جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے تھے اور آقا علیہ السلام سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ اور یہ کہتا ہے کہ آج حسین کو قتل کر کے، اہل بیت کو قتل کروا کے، میں نے محمد عربی سے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ یزید کا اگلا کفر، یزید آگے کیا کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے کہ میں نے آج محمد کا وہ ڈھونگ ختم کر دیا جو کہتا تھا کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ پوچھتا ہوں میں یزید کے دلالوں سے، پوچھتا ہوں میں یزید کے ان بے لگام وکیلوں سے، میں پوچھتا ہوں نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں سے جو یزید کا اپنا وکیل کہتے ہیں، اور یزید کے دلالوں، بتاؤ میدان کربلا میں کون شہید ہوا تھا؟ بتاؤ تو صحیح، بدر کا بدلہ کن سے لیا جا رہا تھا؟ بتاؤ، یہ تمہارا بد کردار یزید کیسے میرے پاک امام کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، ایک طرف ہے یہ یزید پلید،
اب ذرا سنیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی. ان کو جب پیغام دیتا ہے یزید گورنر مدینہ کو, کہتا ہے کہ حسین ابن علی, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر اور 2-3 صحابہ جو مشہور تھے, جو ابھی سینئر بچے تھے باقی, ان کو بلاؤ اور ان سے بیعت لو. یہاں کچھ لوگ دین کے نام پر ہیں, بڑے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. میں نے ان کو بھی جواب دیا ہوا ہے, بڑے ٹھیکیدار. وہ جی یزید نے تو بیعت امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا, اس نے تو قتل کروایا نہیں. میں نے کہا پھر حکومت تیرے باپ کی تھی وہاں, عبداللہ بن زیاد کو تیرے باپ نے بھیجا تھا کوفہ کہ حسین کو پکڑو. البدایہ والنہایہ کے اندر گورنر مدینہ کو یہ خط تیرے باپ نے لکھا تھا کہ جس نے آرڈر دیا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو پھر ان کو قتل کر دو. یہ یزید کے الفاظ ہیں, علامہ ابن کثیر نے لکھے البدایہ والنہایہ کے اندر. تو جو قتل کا حکم دے رہا ہے وہ قاتل نہیں تھا. ہمدردی کیا ہے تجھے یزید سے؟ بتا تو صحیح نا, تو پھر بتا تو صحیح نا, تاکہ کھل کے سامنے آنا, پتا چلے کہ تم یزیدی ہو, نام دین کا لیتے ہو, وکالت یزید کی کرتے ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر مدینہ بلاتا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر واپس لوٹتے ہیں. فرماتے ہیں, مختصر میں بتاتا ہوں, آپ فرما کے آتے ہیں کہ یہ بیعت چھپ کر کرنے والا کام نہیں ہے. سب کے سامنے آ, باہر محل سے باہر نکل, گورنر ہاؤس سے باہر آ, عوام کے سامنے آ کر بات کر. اگر سارے مدینہ کے لوگ راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا, میں بھی راضی ہو جاؤں گا. مگر وہ آگے نہ آیا, اٹھا نہ. آپ واپس لوٹنے لگے تو وہ خاموش ہو گیا. مروان وہاں چھپا بیٹھا تھا. یہ شیطانی کردار ہے اصل, جو مروان ہے یہ چھپا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اے گورنر, اگر تو نے اس کو جانے دیا, ولید نام تھا گورنر کا, جانے دیا تو نے, تو پھر حسین تیرے قابو نہیں آئے گا, اسے ابھی پکڑ اور قتل کروا دے. امام حسین نے جب سنا تو پلٹے, واپس اپنی تلوار کو باہر نکالا. فرمایا, او ابن زرکا, او زرکا کے بیٹے, تو مجھے قتل کروائے گا؟ نہ تو مجھے قتل کر سکتا ہے, نہ تیرا گورنر مجھے قتل کر سکتا ہے. میں نے جہاں قتل ہونا ہے وہ مجھے معلوم ہے, میں نے جہاں شہید ہونا ہے وہ مجھے معلوم ہے, تو خاموش رہے. امام حسین واپس پلٹے, پھر مدینہ منورہ چھوڑ دیا, مدینہ منورہ چھوڑ دیا. مکہ المکرمہ پہنچے. 28 رجب کو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے چلتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں. وہاں بے شمار لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں ہوتے ہیں. لوگ ان کی بیعت کر چکے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کو روکتے ہیں آپ نہ جائیں. لیکن آپ کو وہاں بھی رہنے نہیں دیا جاتا. آگے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں. رجب, ذیقات, ذی الحج. رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقات, ذی الحج, یہ مہینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں اور بیچ میں کچھ سفر میں گزرتے ہیں. ذی الحج کے اندر جب احرام آپ باندھ چکے تھے, سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ میری وجہ سے یہ حرمت کعبہ کو بھی پامال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا. کوفیوں کے خطوط آئے, آپ میدان کربلا میں پہنچے, میدان کربلا میں پہنچے. میں خلاصہ کر کے یہاں اس لیے لے آیا ہوں, میں چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, جو ہم نے ٹائم رکھا ہے اس کے مطابق میں چلوں گا انشاءاللہ. میں سمجھانا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہنچے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آخری حصہ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا, واللہ یحب الصابرین, واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. صبر کتنے قسم کا ہے؟ صبر کتنے قسم کا ہے؟ یا صوفیاء کرام نے, مفسرین کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہے الصبر للہ, اللہ کے لیے صبر کرنا, اللہ کے لیے. الصبر للہ, الصبر للہ کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھے, جو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھے, حلال کو استعمال کرے, حرام سے بچے. یہ پہلا درجہ ہے. یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے صبر کا.
میں یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم بھی تو تھوڑا سا سمجھے نا، یہ پہلا درجہ ہے۔ ارے ہم تو پہلے درجے میں جواب دے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اس وقت تک چیز کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں جب تک ہمارے ذاتی مفادات سے وہ ٹکراتی نہیں ہے، اور جب حلال اور حرام کی باری آ جائے جہاں ہمارا ذاتی مفاد ہو ہم ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم حلال اور حرام کو پھر نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو یہی جواب دے گئے نا، الصبر للہ پہلا مرحلہ، زاہدوں کا صبر پہلا مرحلہ، یہی ہم جواب دے گئے۔ اور دوسرا الصبر للہ، اور دوسرا ہے الصبر الی اللہ، الصبر الی اللہ، اللہ کی طرف صبر کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حلال ہے یا حرام، وہ تو پہلے درجے میں آ گیا نا، اب دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہاں وہ عطا کرے یا نہ کرے، عطا کرے یا نہ کرے، اس درجے پر آ کر صابر کی نظر میں دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں برابر آ جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ کس کے ساتھ صبر کرنا؟ اللہ کے ساتھ صبر کرنا، وہ کچھ دے یا نہ دے شکر ہے اس کا، جس حال میں رکھے اس حال میں شکر ہے۔ اب یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی، میں تشریح کرتا تو وقت یہیں گزر جاتا، اگر شروع سے میں اس کو شروع کرتا، آخر میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 3 درجے ہیں، لیکن میرے امام تو ان تینوں درجوں سے آگے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے امام تو، میری بات کو غور سے سن لیں، نوٹ کر لیں، یہ زاہدوں کے 3 درجے ہیں صبر کے، امام عالی مقام ان تینوں درجوں سے بلند و بالا ہیں، بلند و بالا ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صبر کون سا تھا؟ درجہ اول کا بھی نہیں، درجہ دوم کا بھی نہیں، درجہ سوم کا بھی نہیں، یعنی پہلا درجہ، پھر اس سے اوپر دوسرا، پھر اس سے اوپر تیسرا، یہاں جا کر آخری مرحلہ ہوتا ہے زاہد کے صبر کا، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ آخری درجہ ہے، ایک صبر کا درجہ آگے ہے۔ جی میں نے آپ کو یہاں لانا تھا، آج کی میری گفتگو کا پیغام غور سے سنیے گا، شاید آپ کو کسی نے نہ بیان سنایا ہو، اس طرح نہ پہنچایا ہو یہاں، لیکن میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، پہنچیے گا، غور سے سنیے گا میری بات کو۔ ایک درجہ صبر کا ہے، آپ نے پہلے سن لیا الصبر للہ، الصبر الی اللہ، الصبر مع اللہ، اور ایک صبر ہے الصبر عین اللہ، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے پھر صبر کرنے والے کو چین آتا نہیں ہے، چین آتا نہیں ہے۔ حسین تو اس صبر کے مرحلے کا متلاشی تھا، حسین تو اس صبر کے مرحلے پر کھڑا ہوا تھا، حسین تو اس بلندی پر کھڑا ہوا تھا کہ ربا مجھے پہلے درجے میں بھی چین نہیں ہے، مجھے دوسرے درجے میں بھی چین نہیں ہے، مجھے تیسرے درجے میں بھی چین نہیں ہے۔ پھر رب نے بھی فرمایا حسین اگر تو یہاں آ گیا ہے تو پھر آزمائش بھی ہوگی، پھر امتحان بھی ہوگا، پھر قربانی بھی دینی پڑے گی۔ مولا کیا قربانی لے گا تو؟ فرمایا حسین ننھے علی اصغر کو بھی دینا پڑے گا، مولا حاضر ہوں۔ کہا علی اکبر کی جوانی بھی دینی پڑے گی، مولا حاضر ہوں۔ کہا قاسم کی جوانی بھی لوٹانی پڑے گی، کہا مولا حاضر ہوں۔ کہا عباس کے بازو بھی کٹوانے پڑیں گے، کہا مولا حاضر ہوں۔ کہا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ کو بھی تجھے پیش کرنا ہوگا، کہا مولا حاضر ہوں۔ کہا حسین اگر الصبر عین اللہ کا درجہ چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر حسین تجھے اپنے جسم پر گھوڑے بھی دڑوانے ہوں گے، حسین تجھے اپنے جسم کو زخموں سے چھلنی بھی کروانا ہوگا، تجھے گھر کی بچیوں کو بھوکا پیاسا بھی دیکھنا ہوگا، حسین تجھے اپنی گردن بھی پیش کرنی ہوگی۔ مولا مجھے سب کچھ قبول ہے، بس اتنا کر دے حجاب تو ہٹا دے، ایک تو ہو جا ایک میں ہو جاؤں، تو تن شدی من جا شدم، تو تن شدی من جا شدم، من جا شدی تو تن شدی تا کسر گوید بعد ازی تو دیگری من دیگری۔ مولا تو جسم بن جا میں جا بن جاؤں، میں جا بن جاؤں تو جسم بن جا، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے میں اور ہوں، تو اور ہے میں اور ہوں۔ میرا حسین فنا کے اس مقام پر کھڑا تھا، فنا کے، اور حسین نے دیکھا، حسین نے
دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا دیکھا؟ میرے حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گردن تن سے جدا ہو گئی، تن سے جدا ہو گئی، جانتے ہو یزیدیوں نے کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، سب چیز سے آگاہ تھے. آپ نے ایک لباس اوپر پہنا، اس کے اوپر ایک اور لباس تھا، اور جسم کے نیچے یعنی کپڑوں کے نیچے ایک اور لباس تھا جو بالکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا. امام کو معلوم تھا کہ یہ ایسے بھوکے ہیں کہ یہ میرے کپڑے بھی اتار لیں گے، یہ میرے کپڑے بھی اتار لیں گے. آپ نے وہ چست لباس بھی پہن رکھا تھا جو جسم کے ساتھ لگا، باقی لباس یزیدیوں نے اتار دیا اور وہ چست لباس باقی رہا سیدنا امام علی مقام کے جسم اقدس کے ساتھ. اس پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے یزیدیوں نے. یہ وہ جسم تھا جسے میرے نبی چوما کرتے تھے، جسے میرے نبی کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. لیکن جب سر تن سے جدا ہو گیا نا، سر تن سے جدا ہو گیا، میں بھی کچھ دیر پہلے بھی پڑھ رہا تھا، ویسے بھی میں پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت اور لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ جب نیزے پر رکھ دیا گیا نا تو 3-4 مقام پر ایسا واقعہ ہوا. ایک مقام پر گزر رہے تھے، آگے سے ایک شخص نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ تھا، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے. تو امام علی مقام کے سر اقدس سے جو جدا ہو چکا تھا جسم سے، اور تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے. کتنے؟ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں نا، 2 مہینے گزر چکے تھے. گھما گھما کے یہ لے جا رہے تھے، چھپا چھپا کے لے جا رہے تھے، ہر طرف چونکہ بغاوت پھیل گئی، یہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے. اور پھر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنانے سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نا، ان کی کرامت. خولی جو بڑا پرجوش تھا نا اس وقت، امام علی مقام کے سر کو لے کر یہ اس کے پاس تھا، اپنے گھر گیا اور بیوی سے ڈر کر باہر گھر کے تندور میں اس نے چھپا کر رکھ دیا سر اقدس کو. اوپر کوئی برتن رکھ دیا کہ صبح اٹھوں گا اور یہاں سے لے کر جاؤں گا. خولی کی بیوی کہتی رات کو میں اٹھی، جب باہر نکلی تو میرے گھر کے تندور سے روشنی نکل رہی تھی جو آسمانوں سے ملی ہوئی تھی، جو آسمانوں سے ملی ہوئی تھی. یہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات کی بات آسمانوں سے ملی ہوئی تھی. جب میں وہاں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو آ رہی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں. ان میں سے میں ایک خاتون کی آواز سنتی ہوں، پھر میں آگے بڑھتی پوچھتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیرے شوہر نے یزیدیوں سے مل کر میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے، ان کا سر لا کر یہاں چھپایا ہے. وہ کہتے میں جلدی سے دوڑی، گرتی پڑتی پہنچی تندور کے اوپر، کیونکہ یہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی. کہتی میں نے جا کر وہاں سے تندور سے وہ ہٹایا ڈھکن، دیکھا تو اندر سیدنا امام علی مقام کا سر اقدس راکھ کے اوپر پڑا ہوا تھا. میں نے اسے اٹھایا، کمرے میں لے گئی، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی، سامنے بیٹھی روئی، جا کر اپنے شوہر کے گریبان کو پکڑا اور اس کو تماچے مارے. کہا ظالم تو نے نواسہ رسول کے ساتھ یہ کیا کیا ہے، تو نکل جا یہاں سے. اس نے مجھے بڑا روکا، لیکن میں نے کہا کہ آج کے بعد میں تجھ جیسے ظالم کے ساتھ بیوی بن کر نہیں رہ سکتی. کہتی کہ میں نے اس کا گھر چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کسی کا پتہ نہیں چلا اسے کہ وہ کہاں گئی. اب یہ ہے امام علی مقام کے سر اقدس کی کرامت و اعزاز. اب یہاں سے آگے چلے تو امام علی مقام کے سر اقدس سے آواز آئی، فرمایا کہ سنو اصحاب کہف کا قصہ بھی عجیب ہے، لیکن میرا قتل ہونا اور سر کو نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. قتلی و حملی عجب من اصحاب الکعبہ، میرے آقا امام حسین اپنے سر اقدس سے جو کٹا ہوا ہے اس زبان مبارک سے جاری ہوتا ہے کہ سنو میرا سر کٹ جانا اصحاب
کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ کیوں زیادہ عجیب ہے؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کا تن بھی ساتھ تھا، جسم بھی تھا، جان بھی ساتھ تھی، گردنیں بھی ساتھ تھی، صرف اللہ نے انہیں سلا دیا تھا، انہیں کسی نے قتل نہیں کیا تھا۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن امام حسین تو وہ ہیں جن کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور 2 ماہ سے لیے پھرتے سر حسین کو۔ اور میرے حسین فرماتے اس لیے میرا سر اور میرا قتل ہونا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یوں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، آخر میں اس موضوع کو جاری رکھوں گا کہ امام حسین کامیاب کون ہوا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین یا یزید؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اگلے جمعے ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن آخر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ 1921 کے اندر، کب؟ 1921 کے اندر، یعنی یہ گزشتہ صدی میں، پچھلی صدی کے اندر، یعنی 1921 یا 1921 ہی ہے غالباً۔ 1921 کے اندر جامعہ دمشق، جہاں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس مدفون ہے، ٹھیک ہے نا نہیں؟ 1921 کے اندر اس وقت بہت کچھ آ چکا تھا، جدید دنیا بھی شروع ہو چکی تھی، حج کا زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ تھا؟ حج کا زمانہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کو منتقل کرنا تھا انہوں نے، یا تعمیر دوبارہ کرنی تھی، جو بھی واقعہ ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہاں اس وقت کے جو قاضی تھے وہ الحاج قاضی محمود صاحب تھے، سید تھے، جو دمشق کے قاضی القضات تھے۔ ان کی طرف سے حکم جاری ہوا تو اہل اسلام کی طرف سے خطوط گئے ان کو، جب سب نے سن لیا کہ آپ سر امام حسین رضی اللہ عنہ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں یا وہاں صفائی کا جو بھی انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے، یا کوئی پانی پہنچا جس وجہ سے بھی وہ تغیر اس میں کچھ کرنا چاہتے تھے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ حج کے دن رک جائیں، حجاج کرام واپس پلٹیں گے تو ہم بھی آ کر زیارت کریں گے۔ یہ 1921 کی بات ہے۔ شہادت امام حسین کب ہوئی؟ اونچی بول دینا تاکہ یاد ہو ہمارے بچوں کو بھی۔ 60 ہجری میں، ٹھیک ہے، 61 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ 60 اور 61 ہجری، 60 اگر نکال دیں 1921 سے تو یہ بنتا ہے 1380 سال، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ 1380 سال کے بعد اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس روضے مبارک کو، جہاں سر مبارک ہے، تمام حجاج آ گئے، سب کو کھولا گیا۔ جب کھولا گیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس جو گردن سے جدا تھا، کٹا ہوا تھا نا، یہاں سے کٹا ہوا تھا، وہ سید محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اور اس وقت کے لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا امام علی مقام کی گردن مبارک سے، سر مبارک سے تازہ خون بہ رہا تھا، تازہ خون بہ رہا تھا۔ سید محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، مجھ سے ٹھہرا نہ گیا، چونکہ میرے جد امجد تھے وہ، مجھ سے ٹھہرا نہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے رخ انور سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے اپنے انگوٹھے کو لیا اور شہادت کی انگلی کو آپ کے رخساروں پر جا کر یوں زور سے دبایا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اگر خون حرکت میں ہو تو آپ چہرے کو دباتے ہیں تو وہ پھر اوپر آ جاتا ہے، اگر خون جمع ہوا ہو تو جہاں دباتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے۔ فرماتے کہ میں نے جا کر جب دونوں کو یوں دبایا تو میرے آقا حسین کے رخسار پہلے سے بھی زیادہ کھل اٹھے، خون چل رہا تھا، خون حرکت میں تھا، گویا میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، باطل کے سامنے ڈٹ جائیے، اسلامی احکامات پر عمل کیجیے، اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے والوں سے بچیے۔